شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سورہ قمر فل ترجمہ۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر بات کو قرار آ جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس تو ماضیہ کی بھی خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں کافی عبرت یعنی اعلیٰ درجے کی دانشمندی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی، تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجیے۔ جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلاوے گا، ان کی آنکھیں مارے ذلت کی جھکی ہوئی ہوں گی، اور خبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے، اور پھر نکل کر بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان لوگوں سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے خاص نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ مجنون ہیں، اور نوح علیہ السلام کو دھمکی دی گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، آپ ان سے انتقام لے لیجئے۔ بس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پھر آسمان اور زمین کا پانی اس کام کے پورا ہونے کے لیے مل گیا جو علم الہی میں تجویز ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر جو کہ ہماری نگرانی میں روا تھی مع مومنین کے سوار کیا۔ یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا جس کی بے قدری کی گئی تھی، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کے واسطے رہنے دیا۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اس کا قصہ سنو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی ایک دوامی نحوست کے دن میں۔ وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہولناک ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے؟ تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور بلکہ جنون میں پڑ جاویں۔ کیا ہم سب میں سے منتخب ہو کر اس پر وحی نازل ہوئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور بڑی شیخی باز ہے۔ ان کو ان قریب مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور شیخی باز کون تھا۔ ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے، ان کو دیکھتے بھالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا، اور ان لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ پانی کنویں کا ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے گا۔ انہوں نے اپنے رفیق قدار کو بلایا، اس نے اونٹنی پر وار کیا اور مار ڈالا۔ دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، ہم نے ان پر ایک ہی نارات فرشتے کا مسلط کیا، وہ اس سے ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط علیہ السلام نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا، بجز متعلقین لوط علیہ السلام کے یعنی بجز مومنین کے کہ ان کو آخری شب میں بچا لیا۔ اپنی جانب سے فضل کر کے جو شکر کرتا ہے ہم اسے ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور قبل عذاب آنے کے لوط علیہ السلام نے ان کو ہمارے دار و گیر سے ڈرایا تھا، انہوں نے اس ڈرنے میں جھگڑا پیدا کیا، اور ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کے بارے میں بدلہ لینا چاہا، ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دیں کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ تو اس وقت واقعہ ہوا، اور پھر صبح سویرے ان پر عذاب دائمی آ پہنچا، اور ارشاد ہوا کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں پہنچیں، ان لوگوں نے ہماری ان تمام نشانیوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو زبردست قدرت کو پکڑا۔ کیا تم میں جو کافر ہے ان میں ان مذکور لوگوں سے کچھ فضیلت ہے، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی ہے؟ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہے گی؟ ان قریب ان کی یہ جماعت شکست کھاوے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کا اصل وعدہ ہے، اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔ یہ مجرمین یعنی کفار بڑی غلطی اور بے عقلی میں ہیں۔
جس روز یہ لوگ اپنے منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کے لگنے کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اور ہمارا حکم یک بارگی ایسا ہو جاوے گا جیسے آگ کا جھپکانا، اور ہم تمہارے ہم طریقے اور لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب اعمال ناموں میں بھی مندرج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ پرہیزگار لوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ سورہ قمر فل ترجمہ۔ اور سورہ قمر جو ہے ہر حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر دشمن کا خوف ہے تو اس سورت کو روز ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں فائدے ہی فائدے۔